السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورت یونس کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ام یقولون، کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ یہاں کافروں کی اسی بات کا جواب دیا گیا ہے کہ کیا کفار یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ہی بنا لیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو تم بھی عربی ہو، فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے کلام کے مقابل کلام بنانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو، لہذا اگر تمہارے گمان میں یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لاؤ اور ان سے مدد لے لو اور سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج 1400 سال سے زائد عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج تک کوئی کافر اس کا جواب نہیں دے سکا، اور اگر کسی نے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے تو قرآن کریم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ناچیز ذرے سے بھی کم ثابت ہوئی۔ آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا۔ ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔
بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے، یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور جاننے کے بغیر انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور یہ انتہائی جہالت ہے کہ کسی شے کو جانے بغیر اس کا انکار کیا جائے، اور قرآن کریم کا ایسے علوم پر مشتمل ہونا جن کا علم و خرد کے دعوے دار احاطہ نہ کر سکیں، اس کتاب کی عظمت و جلالت ظاہر کرتا ہے۔ تو ایسی اعلیٰ علوم والی کتاب کو ماننا چاہیے تھا نہ کہ اس کا انکار کرنا، اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، یعنی جس عذاب کی قرآن پاک میں وعیدیں مذکور ہیں وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی عناد کی وجہ سے اپنے رسولوں کے معجزات اور آیات دیکھ کر نظر و تدبر سے کام لیے بغیر انہیں جھٹلایا تھا۔ تو تم دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا، اور پہلی امتیں اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلا کر کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئی۔ اس لیے اے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی میرے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قریش میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر عنقریب ایمان لے آئیں گے، اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر کبھی بھی نہ ایمان لائیں گے، نہ کبھی اس کا اقرار کریں گے، اور آپ کا رب عز و جل ان جھٹلانے والوں کو خوب جانتا ہے، اور عنقریب انہیں اس کے عذاب کا سامنا ہوگا۔ اس آیت میں یہ غیبی خبر ہے کہ موجودہ مکے والے نہ تو سارے ایمان لائیں گے اور نہ سارے ایمان سے محروم رہیں گے، چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض ایمان سے محروم رہے۔ آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلانے پر قائم رہے اور ان کی راہ راست پر آنے اور حق و ہدایت قبول کرنے کی امید منقطع ہو جائے، تو تم ان سے فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور ہم میں سے کسی کے عمل پر دوسرے کی پکڑ نہ ہوگی، بلکہ جو پکڑا جائے گا خود اپنے عمل کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ یہ فرمانا بطور زجر کے ہے کہ تم نصیحت نہیں مانتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے، تو اس کا وبال خود تم پر ہوگا، کسی دوسرے کا اس سے نقصان نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو اسے دعوت دے کر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھیں، یہ نہیں کہ بس سامنے والے کو سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے، اگرچہ وہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائے۔ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، یعنی ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک اور دین کے احکام سنتے ہیں، لیکن آپ سے شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو جس طرح آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح اسے بھی نہیں سنا سکتے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سننے سے بہرا کر دیا ہے، اور جو کچھ یہ سنتے ہیں اس سے نفع اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور اسے قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے، اور جب وہ سن کر عمل نہیں کرتے تو وہ جاہلوں کی مانند ہیں۔ اس آیت سے 3 چیزیں معلوم ہوئیں۔ ایک،
بغض و عناد کی وجہ سے آدمی کا دل اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سامنے والے کی بات نہیں مانتا۔ نمبر 2، کسی سے بات منوانی ہو تو پہلے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جاہل ہی کے حکم میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔